کون سے یونیورسل پرنسپلز ہیں جن پر عمل پیرا ہو کہ کوئی بھی بندہ بہت زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے جو لوگوں کے زیادہ کام آئے گا، جو لوگوں کی زیادہ فائدہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں بھی زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، میں ہوں استاد معین اختر سکسیس ٹیم سے۔ آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسا کون سا فارمولہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کہ بل گیٹس اتنا امیر ہو سکا، تو اس کے حوالے سے اور ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ یونیورسل جو پرنسپلز ہیں کامیابی کے، یہ ان سے باہر نہیں ہیں۔ مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ میرے سامنے ایک پوائنٹر موجود ہے، تو اگر میں اسے چھوڑتا ہوں تو یہ نیچے گرے گا۔ اچھا، فرض کریں میں پاکستان میں نہیں ہوں، امریکہ میں ہوں، تو میں اسے چھوڑوں گا تو بھی یہ نیچے ہی گرے گا۔ یہ آج میں کر رہا ہوں یا 10 سال بعد کروں گا تب بھی یہ نیچے ہی گرے گا۔ یہ یونیورسل پرنسپل ہے۔ تو اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کون سے یونیورسل پرنسپلز ہیں جن پر عمل پیرا ہو کہ کوئی بھی بندہ بہت زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج کا جو سیکرٹ فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ بل گیٹس نے اتنی ساری جو دولت اکٹھی کی، اب تو اس سے بھی بہت سارے لوگ آگے نکل گئے دولت اکٹھی کرنے میں، لیکن آخر وہ کون سا فارمولہ تھا وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک سٹیٹسٹک دے دیتا ہوں بل گیٹس کے حوالے سے۔ ان کی جو کمپنی ہے مائکروسافٹ، اس کے بارے میں یہ ہے کہ کم از کم 83% اس کی پائریٹڈ کاپیز لوگ یوز کر رہے ہیں۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ 83% لوگ جو ہیں، یعنی کہ 83% جو لوگ ہیں وہ ان کی پروڈکٹ یوز تو کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی پے نہیں کر رہے، اور بل گیٹس کو اس بات کا پتہ ہے۔ اور ان سے سوال ایک بار ہوا کہ آپ اسے بند کیوں نہیں کر دیتے، حالانکہ وہ جو پائریٹڈ کاپیز لوگ یوز کر رہے ہیں انہیں وہ بند کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا۔ اب سوال ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے اس کے پیچھے کی مینٹالٹی کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں تک ایک آسانی والا معاملہ پہنچے، چاہے وہ اسے مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہا ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں چھپا ہوا کون سا ایک ایسا یونیورسل سکسیس پرنسپل ہے جو وہ اپلائی کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں جانا پڑے گا 1400 سال پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مسلمان کوئی اچھا عمل کرتا ہے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، جبکہ اگر کوئی غیر مسلم کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اسے سارا فائدہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، ایک تو پرنسپل ہمارے سامنے یہ رہنا چاہیے کہ جو بھی غیر مسلم اچھا عمل کرتا ہے اس کا اسے دنیا میں فائدہ ملتا ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم میں سے جو لوگوں کے زیادہ کام آئے گا، جو لوگوں کی زیادہ فائدہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے لیے مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے 1 ماہ کے لیے اعتکاف پر بیٹھنے سے مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چل پڑوں۔ آپ سوچئے ذرا کہ کسی کے کام آنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کی کتنی عظمت ہے اسلام میں۔ اور ایک تیسری جو حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے کام میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ دوسرے بھائی بندوں کے کام میں لگا رہتا ہے۔ اٹ مینز کہ جو بندہ دوسروں کے کام آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کام آتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں بل گیٹس پہ۔ لیکن بل گیٹس نے کیا کیا ہے کہ وہ 83% لوگوں کو بینیفٹ تو دے رہا ہے، کچھ بھی چارج نہیں کر رہا۔ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے اسے کہ باقی اسے 17% ایسے لوگ مل رہے ہیں، ایسے کارپوریٹ کلائنٹس ملے ہیں جنہوں نے اسے اتنا پے کیا ہے کہ وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں چلا گیا۔ اس لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بہت ساری دولت بھی کما سکیں، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں بھی حاصل کر سکیں، تو ہم کیا کریں؟ ہم زیادہ سے زیادہ دوسروں کے کام آنے کی کوشش کریں۔ ہم جتنا زیادہ لوگوں کے کام آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد ہمارے لیے ہونی شروع ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو پلرز آف اسلام ہے، ہم انہیں بالکل ہی نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اصل میں یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بھی جوڑتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے پر بھی اکساتی ہیں کہ جب آپ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو آپ کو یہ احساس رہتا ہے کہ یار میں کہیں کسی کا حق تو نہیں مار رہا، میں کسی کا حق مار کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پھر سے کس منہ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ پھر بندہ گاڈ کانشیس جب رہتا ہے تو لوگوں کے حقوق دینے میں بھی زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔